خطبات غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا آدمی کے لیے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ جس کا اسلام مستحسن اور متحقق ہو جاتا ہے وہ فائدے کی چیزوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور لا یعنی اور بے فائدہ مشاغل سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ بے مقصد چیزوں میں مشغول ہونا بیکار اور ہوس پرستوں کا شیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی سے وہ شخص محروم ہے جو اس کے احکامات کی پابندی نہ کرے۔ یہ عمل محرومی اور موت ہے۔ غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حیات غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خطبے کا وہ حوالہ جو 10 رمضان المبارک 545 ہجری بروز جمعہ بمقام مدرسہ قادریہ بغداد میں دیا گیا، اس کو سامنے رکھ کر اکتساب فیض کریں گے، کچھ سیکھیں گے۔ آپ نے نصیحت فرمائی ہمیں، اور جب آپ فرماتے اے بیٹا تو اس سے مراد ہم سب ہیں، ان کی روحانی اولاد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت 2 قدم ہیں۔ اے بیٹا تو نے انہیں 2 قدم میں اگر پہچان لیا تو تیری کامیابی ہو گئی۔ 1 قدم دنیا سے اور 1 قدم آخرت سے، 1 قدم اپنے نفس سے اور 1 قدم مخلوق سے۔ اس ظاہر کو ترک اگر تو نے کر دیا تو تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ ہر کام کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ تو ابتدا کر، انشاءاللہ تعالی تجھے تیرا رب منزل تک پہنچا دے گا۔ تو دروازے سے باہر نکل اور اس کے دروازے پر بیٹھ جا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصل میں اس گفتگو کے ذریعے یہ بتلایا کہ گھر بیٹھ کر نہ دین سیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی تصوف کی وہ منزلیں جو ہمیں حاصل کرنی ہے، یا باطنی سفر میں جو ہم آہستہ آہستہ اپنے سفر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کریں۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اے جاہل، یعنی مخاطب ان لوگوں سے ہے کہ جو اس اصل کو، اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اے جاہل، تجھ پر افسوس ہے، کیا دین کوئی کھیل کود ہے یا دھوکہ ہے؟ کیا وہ کھیل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس میں جھکنے سے تیری گردن کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اے مکار، تو نے بغیر اہلیت کے اپنے نفس کو مخلوق سے واز کرنے کا اہل سمجھ لیا ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات بڑی عجیب ہو گئی ہے کہ ہر شخص قرآن کریم اور اس کی تفسیر پر گفتگو کر رہا ہے، ہر شخص علم دین پہ گفتگو کر رہا ہے۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور بڑا خوبصورت اشارہ ہے، کہ ہر شخص اس کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کہ محض لفاظ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ عالم ہے۔ علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم بھی جانتا ہو اور اس پر عمل بھی جانتا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ تو واز کا اہل نہیں ہے، یعنی تیرا یہ مقام و منصب ہی نہیں کہ تو ممبر رسول پر بیٹھے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پھر کون لوگ ہیں کہ جو اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں اور معاشرے کو کیا کرنا چاہیے۔ اب معاشرتی مسائل کو حل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے جاہلو،
उलमा से मिलो, उलमाए हक मुराद है, उनकी खिदमत करो और इनसे इल्म सीखो। इल्म मर्दाने खुदा की ज़बानों से ही सीखा जा सकता है। उलमा के सामने हुस्ने अदब के साथ बैठो। अब हमारे यहाँ ये वतीरा हो गया है कि हम कोई ख्याल नहीं करते, ना बड़े का ना छोटे का, और अदब रुखसत हो गया। आलिम जहाँ बैठा हुआ है, माँ बाप जहाँ बैठे हुए हैं, हमने पैर कर दिए उस तरफ, बेतकल्लुफ़ाना तरीक़े से बैठे हुए हैं, बेअदबी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, ना बड़े का ख्याल ना छोटे का। सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रूहानियत को हासिल करने के लिए अदब की शर्त लगाई है। फिर फरमाते हैं, उन पर एतराज़ करना छोड़ दो और उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करो, ताकि उनके उलूम से तुम फ़ायदा पा सको और उनकी बरकतें नाजिल हों और उनके फ़ायदे तुम तक पहुँचे। इसके बाद आप आरिफों की तरफ, आरिफ कहते हैं उन मंजिलों पर पहुँचने वाले लोग जहाँ मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बाह। सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसीलिए इसका हवाला दिया कि जिसने अपने रब कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। आप फरमाते हैं कि आरिफों की सोहबत में चुपचाप बैठे रहो, ज़बान को बंद रखो। ये बारगाह अदब है। ये अल्लाह वालों की ज़बान जब बोलती है तो वो रब की ज़बान बोलती है, वहाँ से सुनना है। अपनी ज़बान को उनके ताबे करो और जाहिदों की सोहबत में रग़बत के साथ बैठो, यानी मजबूरी के साथ ना बैठो बल्कि अपनी ख्वाहिश और इरादे के साथ बैठो। आरिफ की घड़ी यानी अल्लाह वालों की घड़ी हर घड़ी से बेहतर होती है। उनका खुशू व खुजू यानी अल्लाह के सामने इज्ज़ो इनकिसारी हर रोज़ बढ़ता रहता है। इसलिए उनके सामने इज्ज़ के साथ बैठो, आजी के साथ बैठो। और फिर उसके बाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उनकी हुजूरी में खामोश बैठा जाए और उनसे रूहानी फ़ायदा हासिल किया जाए। उनके सीनों में जो जोश मारती हुई शराब है, शराब वहदत, उससे नशा हासिल करो। ये कैसा नशा है? ये वो लोग हैं कि जिनका नफ्स उनके ताबे है, जिनकी ख्वाहिशें मर गईं, जिनके इरादे अल्लाह के इरादे के सामने झुक गए, जिनकी खुदसरी खत्म हो गई, जिनके नफ्स ने अपने आप को मार दिया, जिनके आज़ा व जवारे सिर्फ और सिर्फ शरीयत और इश्क़ मुस्तफ़ा में मुतहर्रिक है, वरना उनके पास कुछ भी नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात कि ये ताकत को नहीं जानते, ये ताकत को नहीं मानते। ये मोमिन अपने हाल में खुश रहते हैं और ये ऐसे मोमिन होते हैं कि जिनके दिलों पर अल्लाह के दरवाजे खोल दिए गए और फिर इनके दिलों के दरवाजे कोई बंद नहीं कर सकता। और जिस बंदे ने अपने नफ्स को पहचान लिया वो इस दरवाजे से दाखिल हो गया, और जब दाखिल हो गया तो वो आरिफ की मंजिल यानी इरफान की मंजिलों में, जहाँ वो रब को पहचानता है, नबी की मोहब्बत को पहचानता है, अहले बैत की मोहब्बत को पहचानता है, औलिया कामिलीन की निस्बत को पहचानता है, जहाँ सहाबा कराम की वो इत्तबा करता है, और जहाँ वो अपनी मोहब्बतों में इस तरह से मुस्तगरक होता है कि ना उसे खाने का होश होता है, ना पीने का होश होता है, ना बोलने का होश होता है, ना उसे किसी शय से यानी गैर से कोई निस्बत होती है। उसको निस्बत होती है तो अल्लाह से होती है, उसे तवक्को होती है तो दरबार मुस्तफ़ा से होती है, और उसे कोई ख्वाहिश होती है तो वो मुर्शिद की निगाह कामिल की ख्वाहिश होती है। और जब इस मंजिल पर कोई मोमिन पहुंच जाता है तो फिर तमाम मंजिलें और तमाम ज़ाहिरी असबाब उसके कदमों में होते हैं, क्योंकि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया को हकीर समझते हैं, दुनिया उनके सामने हाथ बांध कर खड़ी होती है और उनसे बार बार ये अर्ज करती है कि हमसे कुछ तलब करो, और वो यही कहते हैं कि मैं रब से तलब करता हूँ।
اور جو دنیا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں دنیا ان سے منہ موڑ لیتی ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے کہ جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو کامیابی کے سارے درجات، کامیابی کی ساری بلندیاں، کامیابیوں کے سارے مراحل ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتے ہیں جب عشق مصطفیٰ دلوں میں گامزن ہو، دلوں میں موزن ہو، اور عشق مصطفیٰ پر ہم اس طرح سے چلیں کہ ہماری نگاہوں میں مدینہ ہو اور ہماری دعاؤں میں اللہ عز و جل کا اسم گرامی ہو، اسماء الہی ہو، صفات الہی کے ساتھ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو منسلک کریں کہ جب ہم ذکر میں جائیں تو اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں اس طرح سے موزن پائیں کہ ہر پل اللہ کا ہر نام نور بن کر ہمارے وجود سے چمکے۔ اور جب ولایت کی ان منزلوں میں کوئی شخص پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ والوں کے چہروں پر کوئی حزن، کوئی ملال نہیں ہوتا، بلکہ ان کے چہروں پر ایک آسودگی ہوتی ہے۔ پھر وہ جب چاہتے ہیں تو وہ حکم دیتے ہیں نفس کو تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور قرآن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کہہ کر ان سے خوش ہوتا ہے، اور یہ روح اللہ سے خوش ہوتی ہے۔ اور جب اللہ والے اپنی صفات کاملہ کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ عبد القادر جیلانی بن کر اور ان کے خلفاء بن کر، ان کے مریدین بن کر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں کہ جن کے دروازے پر نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ علاقہ ہے، نہ زبان ہے، نہ نفرت ہے، نہ عصبیت ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے۔ دسترخوان پر ہر عقیدہ، مذہب و ملت کا فرد بیٹھا ہوا ہے، اور تصوف کا وہ پیغام ہے کہ جو آج کے دور میں اس پیغام پر اگر عمل کر لیا جائے تو امن بھی ہوگا، سلامتی بھی ہوگی، رشد بھی ہوگی، ہدایت بھی ہوگی، کامیابی ہوگی، انسانیت کی عزت بھی ہوگی، اور معاشروں میں قرآن کے اثرات کو، ثمرات کو عشق مصطفیٰ کے ذریعے، سیرت نبوی کے ذریعے اس طرح سے فروغ ملے گا کہ کسی فرد کا دل ویران نہیں رہے گا۔ آج ہمارے دل اس لیے ویران ہیں کہ ہم نے اپنے معاشروں کو دنیاوی ظاہری اسباب سے متعلق کر لیا۔ آج ہم نے اپنی خواہشوں کو فرض سے وابستہ کر لیا، اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ ہم نے اپنی تقریروں کو، اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو صرف دکھاوے کی بنیاد بنا کر دعاؤں میں اثر لانے کے لیے کوششیں کی۔ کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، صرف ایک ہی گزارش کرنی ہے کہ آئیے صدق دل کے ساتھ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمودات پر عمل کریں، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہمارے اعضاء و جوارے ہمارے خلاف گواہی نہ دیں، اور ہم اپنے رب کے بارگاہ میں جب جائیں تو قرآن کا وہ مجدہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی رہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ عنایت میں ہمیں رکھیں، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وابستگی ہماری عقیدت اور عقیدوں میں رہے، تو کوئی سبب نہیں کہ ہم کامیاب و کامران نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کی جو صفات جمیلہ ہیں اور اخلاق ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خطبات غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والوں کا کام مخلوق پر ان کی مشکلات دور کرنے کی غرض سے خرچ کرنا اور مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے۔ خدا کے فضل و رحمت سے اللہ والوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ بڑی فیاضی سے اسے فقیروں، یتیموں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ والے ان کا قرض ادا کر کے ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں۔ اہل اللہ بادشاہ ہیں، مگر ان میں اور دنیاوی بادشاہوں میں فرق ہے، کیونکہ دنیاوی بادشاہ قوم سے وصول کرتے ہیں اور اللہ والے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، درد ہستی کا مداوا غوث اعظم دستگیر، درد
ہستی کا مداوا غوث اعظم دستگیر